ایک ایسا بے باک صحافی جسے سچ بولنے کی سزا ملی، اسے دھمکیاں دی گئی مگر وہ جھکا نہیں، چینل سے نکالا گیا مگر اس نے خاموشی قبول نہیں کی، اسے گرفتار کر کے ایک تھانے سے دوسرے تھانے گھسیٹا گیا، درجنوں مقدمات قائم کیے گئے، غدار قرار دیا گیا مگر اس کے حوصلے نہ ٹوٹے، وہ اپنی آواز بلند کرتا رہا، گرجتا برستا رہا، یہاں تک کہ ملک کی طاقتور ایجنسی نے اسے گرفتار کر کے 140 دن تک جبری گمشدگی کا شکار رکھا، پھر بھی اس کے عزم میں لرزش نہ آئی۔ بالآخر حکم آیا کہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے، مگر وہ روپوش ہو کر بھی بولتا رہا، قوم کے شعور پر دستک دیتا رہا اور بالآخر وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جی ہاں، میں عمران ریاض خان کی بات کر رہا ہوں۔ عمران ریاض خان 29 دسمبر 1983 کو کراچی میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی مستقل رہائش لاہور میں ہے۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے شہر بانڈی پور سے ہے۔ انہوں نے 2010 میں پنجاب یونیورسٹی سے جرنلزم میں ماسٹرز کیا، لیکن وہ 2006 سے ہی صحافتی کیریئر کا آغاز کر چکے تھے۔ سال 2007 میں ایکسپریس نیوز سے منسلک ہوئے تو جلد ہی انہیں پرائم ٹائم شو تقرار دے دیا گیا، جس کے وہ اینکر بنے۔ 2014 میں انہوں نے دنیا نیوز میں شمولیت اختیار کی، جہاں وہ سوال کے میزبان بنے۔ بعد ازاں GNN، سما نیوز اور بول نیوز کا حصہ رہے۔ سال 2022 میں ایک مرتبہ پھر ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہوئے، لیکن 2 ہفتوں کے بعد ہی انہیں آف ایئر کر دیا گیا۔ عمران ریاض خان نے اپنی صحافتی زندگی میں کئی اہم واقعات کو رپورٹ کیا، جن میں سال 2011 میں ریمنڈ ڈیوس کیس، جس کی سب سے پہلے انہوں نے رپورٹنگ کی۔ 2012 میں لیاری گینگ وار کے دوران 1 ماہ تک لیاری میں رہ کر وہاں کے حالات کی عکاسی کی اور خواتین فائٹرز کی موجودگی کو بے نقاب کیا۔ سال 2013 میں انتخابات کے اندر تکرار الیکشن ٹرین کے ذریعے شہر شہر جا کر عوامی آراء اور سروے کو اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ وہ سیاچن کے مقام پر رپورٹنگ کرنے والے پہلے پاکستانی ٹی وی جرنلسٹ ہیں، جہاں انہوں نے 3 مختلف موسموں میں جا کر خصوصی پروگرام کیے۔ یہ دنیا جو ہے یہ کمپرومائز کی ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ نہیں کرتے کمپرومائز، وہ کہتے ہیں نو ہم یہ بھی کریں گے، اور یہ انہوں نے کیا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اس کو تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھنا چاہیے۔ سندھ میں ڈاکوؤں اور پولیس کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرنے کے لیے انہوں نے سٹنگ آپریشن کیے اور پولیس کے ملوث ہونے کے شواہد عوام کے سامنے رکھے۔ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے آپریشن ضرب عظم، رد الفساد اور سوات آپریشن کے دوران انہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر رپورٹنگ کی۔ پنجاب میں شہباز شریف کے 10 سالہ دور حکومت میں انہوں نے کرپشن کے معاملات پر بے شمار پروگرام کیے اور عثمان بزدار کے دور حکومت میں غیر قانونی ٹھیکوں پر تحقیقاتی رپورٹس پیش کی۔ اپریل 2022 میں جب عدم اعتماد کی ایک تحریک کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تو انہوں نے اس مبینہ سازش کے خلاف کھل کر بات کی اور ویلاگز کے ذریعے تفصیلات عوام تک پہنچا۔ اپوزیشن کے پاس واقعی میں جتنے بڑے پیمانے پر بیرونی سپورٹ مل رہی ہے اور جتنے بڑے پیمانے پر باہر سے مداخلت ہو رہی ہے، تو اپوزیشن کو کافی حد تک ریلیف ملا ہے۔ عمران ریاض خان نے سال 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور 4 ماہ میں 2055 خاندانوں کو گھروں کی چھتوں کا مکمل سامان مہیا کیا۔ تقریباً 150 گھروں کے لیے راشن جا رہا ہے اس وقت اسلام آباد سینٹرز مال کے سامنے جو کیمپ ہے وہاں سے۔ یہاں پر ابھی پہنچے ہیں عمران بھائی، سب کو مل رہے ہیں ابھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل یہ والی آسان کرے تو ساری زندگی یہ لوگ خوشیاں منائیں اللہ کی۔ مجھے ہمیشہ بلوچستان آ کر بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنے لوگوں کے بیچ میں آ گیا ہوں۔ ایسی اپنائیت پورے پاکستان میں ملتی ہے، لیکن بلوچستان کا یہ میں نہیں بنا رہا۔ یہاں سب کہہ رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت نے پہلے بھی آپ کے گھر بنائے تھے، اب بھی آپ کے گھر اللہ رب العزت بنا رہا ہے۔
ये अमानतें हैं जो हम आपको देने आए हैं, ये पाकिस्तान के बाकी इलाकों से पाकिस्तानियों ने भेजी हैं, जो आपका एहसास करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उनसे प्यार करते हैं। दिसंबर 2022 में उन्होंने अरशद शरीफ शहीद के नाम से एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया, जिसके तहत अब तक 5 एम्बुलेंस सर्विसेज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फराहम की जा चुकी हैं। इमरान रियाज खान ने कीनिया में कत्ल किए जाने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के नाम खत लिखा और कौम से अपील की कि वो भी खतूत लिखें। इस मुहिम के बाद 6 दिसंबर 2022 को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड से ये बात सामने आई कि चीफ जस्टिस के नाम 5000 खतूत लिखे जा चुके थे। इमरान रियाज खान की बेबाक सहाफ़ती सरगर्मियाँ और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ उन्हें रियासती इदारों के हदफ में ले आए। 1 अगस्त 2018 को लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसका मकसद उन्हें और उनकी फैमिली को धमकाना था। वो उस वक्त शहबाज शरीफ की करप्शन पर खुलकर प्रोग्राम्स कर रहे थे। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान में रिजीम चेंज के बाद इमरान रियाज खान ने फ़ौजी क़यादत की सियासी मुदाखलत पर सख्त सवालात उठाए और अपने टीवी प्रोग्राम्स और व्लॉग्स के ज़रिए बार बार इस बात का और इस मौक़िफ़ का इजहार किया। इसके नतीजे में रियासत ने उनके खिलाफ मुकदमात का एक सिलसिला शुरू कर दिया, जिसमें जंग, टोबा टेक सिंह, अटक, सरगोदा, मियांवाली, गुजरावाला, लाहौर, बखर, कुलूरकोट, चौक सरवर और चकवाल जैसे शहरों में गद्दारी के संगीन मुकदमात जो हैं दर्ज किए गए। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक जुर्म की 1 से ज़ायद FIRs नहीं हो सकती, लेकिन इमरान रियाज खान के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जो मुकदमात दर्ज किए गए वो तकरीबन 20 से ज़ायद थे। 15 जुलाई 2022 को वो निजी दौरे पर दुबई जा रहे थे कि लाहौर एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया और 4 जुलाई 2022 को इस्लामाबाद टूल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत पर थे। 5 जुलाई 2022 को उन्हें रावलपिंडी FIA ने अदालत में पेश किया, जहां साइबर क्राइम की दफात को खारिज करते हुए मुकदमा अटक की मुकामी अदालत में भेज दिया गया। इसके बाद इमरान रियाज खान को चकवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 48 घंटे बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 8 जुलाई 2022 को उन्हें लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ताहम 9 जुलाई 2022 को लाहौर की मुकामी अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया और वो लाहौर हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा हो गए। साल 2023 में FIA ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया, लेकिन अदालत ने झूठे इल्ज़ामात के तहत दर्ज मुकदमात को खारिज कर दिया। 2 फरवरी 2023 को उन्हें लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जहां उन पर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद का इल्ज़ाम था, मगर 3 फरवरी 2023 को लाहौर की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ पाकिस्तान के उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात ठीक है। इसके बाद उन्हें सियालकोट एयरपोर्ट से एक मरतबा फिर गिरफ्तार किया गया, जहां ना तो गिरफ्तारी के वारंट दिखाए गए, ना ही कानूनी तरीक़ाकार अपनाया गया। उन्हें तकरीबन 12 घंटे गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने के बाद जेल में मुंतकिल किया गया। ताहम डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने उनकी गिरफ्तारी के बाद अपने आर्डर्स वापस ले लिए। ताहम उनकी रिहाई के साथ ही एजेंसियों के एहलकारों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उन्हें 140 दिन तक इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अगवा किए रखा, जिस दौरान उनकी जिस्मानी और ज़हनी हालत में शदीद बिगाड़ आया। ज़ुबान पर लुकनत आई। जब रिहा हुए तो वज़न में 20 किलो की कमी देखी गई। मुख्तलिफ दौरे पड़ते थे और मुतअद्दिद डॉक्टर्स ने इस दौरान उनका इलाज किया ताकि वो दोबारा रूबे सेहत हो सके। ये कहता है मैं अगर गैर कानूनी गैर आईनी बात कर रहा हूँ, उठाओ जेल में डालो, ट्रायल करो, जज के सामने पेश करो, मुझे मेरा राइट दो, कानूनी सजा दो अगर मैं गलत हूँ तो। और अगर जो आईन और जो कानून मुझे बोलने का हक देता है, अगर वो पसंद नहीं है तो बदल दो। 23 फरवरी 2024 को एक मरतबा फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई
اور 12 جون 2024 کو وہ حج کے لیے روانہ ہونے کی کوشش میں گرفتار ہوئے۔ سر کو بھیجو، پیچھے ہو جاؤ، تم کسی یونیفارم والے کو بھیجاؤ۔ عمران بھائی کو پکڑنے آ گئے جی، وداؤٹ یونیفارم یہ لوگ ہیں، فیس ماسک پہنے ہوئے ہیں، کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ ان کے خلاف مقدمات میں پیش ہونے کے لیے وہ حفاظتی ضمانت پر اسلام آباد آتے رہے۔ آخرکار عمران ریاض خان کو پاکستان سے ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ 2025 میں وہ لندن منتقل ہو گئے۔ اگرچہ وہ پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر قریبی ساتھیوں کے بار بار اصرار پر انہوں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ عمران ریاض خان نے اپنی بے باک صحافت، جرأت مندانہ موقف اور حکومتی دباؤ کے باوجود سچائی کو سامنے لانے کی جو جدوجہد کی، وہ نہ صرف پاکستان کی میڈیا کے لیے ایک مثال بن گئی، بلکہ اس نے عوام میں اظہار رائے کی آزادی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر بھی انہوں نے کرپشن، حکومتی مداخلت اور فوجی قیادت پر تنقید جاری رکھی، اور اس راہ میں متعدد بار چہل گئے، اغوا ہوئے، جسمانی اور ذہنی اذیتیں برداشت کی، لیکن سچ کا علم ہمیشہ بلند رکھا۔ تجھ کو کتنوں کو لہو چاہیے اے عرض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے۔ کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کرے۔ تیرے ایوانوں میں پرزے ہوئے پیماں کتنے وعدے جو نا آسودہ اقرار ہوئے۔ کتنی آنکھوں کو نظر کھا گئی بدخواہوں کی، خواب کتنے تیری شاہراہوں میں سنسار ہوئے۔ بلا کی شان محبت پہ جو ہوا سو ہوا، جو مجھ پہ گزری مت اس سے کہو، ہوا سو ہوا۔ مبادا ہو کوئی ظالم تیرا گریباں گیر، لہو کے داغ تو دامن سے دھو، ہوا سو ہوا۔ ہم تو مجبور وفا ہیں مگر اے جانے جہاں، اپنے عشاق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے۔ تیری محفل کو خدا رکھے ابد تک قائم ہے، ہم تو مہمان ہیں گھڑی بھر کے، ہمارا کیا ہے۔